حدیث نمبر 5، صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سخت محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتیں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس نے کہا، میں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سیدہ کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو میں نے ہونٹ ہلاتے دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کی جمع کر دینا اور پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا یہ تو خدا کا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے اس وحی کو سنتے تھے۔ اس وحی کو سننے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام چلے جانے کے بعد اس وحی کو اس طرح پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اس وحی کو پڑھا تھا۔ یہ حدیث نمبر 5 میں ہمارے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ جب ہماری قرآن نازل ہوئی، ہمارے قرآن نے زمین پر آئی، اس وقت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت محسوس ہوتے تھے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے وہ بہت کوشش کرتے تھے، اس کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ہمارا رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد، تم اس قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کو پڑھا دینا اور سمجھا دینا یہ تو ہماری کام ہے۔ تم اس کو محفوظ رکھو، اور اس میں تم نے جو اس میں پڑھا، یاد کیا، وہ خاموشی سے محفوظ رکھو۔ یہ پڑھا دینا تو ہمارا ذمہ ہے۔ یعنی ہمارے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے دل میں جمع کر دیا ہے، اور اس کو پڑھانا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کو جمع کر دیا، اور اس کو پڑھا دینا بھی خدا کا ہی کام ہے۔ پھر جب اس آیت نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو اس وحی کو خاموشی سے سنتے تھے، اور جب وحی لے کے جبرائیل علیہ السلام آ کے پھر واپس چلے جانے کے بعد انہوں نے وحی کو یاد کر لیتے تھے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھے تھے اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس وحی کو پڑھتے تھے۔